کو زیادہ مرد رکھنے کا حق کیوں نہیں ہے، نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 مردوں کو کیوں زیادہ رکھنے کا حق ہے. یہ 2 باتیں ہیں، یعنی برابری ہونی چاہیے تھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں اگر زیادہ مرد رکھتی تو نسل میں اشتباہ پیدا ہو جاتا. کیسے ہوتا اب اس کو سمجھو. مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے، اس کے 4 شوہر ہیں، تو اب اگر حمل ٹھہرتا ہے تو وہ یہ طے نہیں کر پائے گی کہ کس کا حمل ہے. یہ مان لو کہ ایک رات میں اگر چاروں شوہر نے اس سے ہم بستری کی تو اب حمل کس کا ہے یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ تو بات کریکٹ بات بتائی تم نے یار. یہ طے کیسے ہوگا؟ اور نسل انسانی اس سے تباہ ہو جائے گی. یعنی پھر ایک شخص ہے وہ بھی جان چھڑا رہا ہے، دوسرا ہے وہ بھی جان چھڑا رہا ہے، یہ کس کو پھر طے کرے گی کہ اس کا باپ کون ہے؟ تو اسلام نسل کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اسلام اصل کی بھی حفاظت کرتا ہے. نسل خاندان کو کہتے ہیں، اصل دین کو کہتے ہیں. اور جو بات پہ بول دیتے کہ جا تو گھر چلے جا، میں چلے جا، تیری ضرورت نہیں ہے. تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے کہ کوئی ایسا لفظ نکالے جو طلاق والا ہو. میرے کو یہ چیز سمجھ میں آتا ہے مولانا کہ کسی انسان نے غصے میں طلاق دے دیا، ٹھیک ہے طلاق دے دیا، تو وہ انسان کی غلطی ہے، اس کا سزا عورت کی بھوگتے بھائی. دراصل قانون میں غلطی نہیں ہے، قانون کو غلط استعمال کرنے والے کی غلطی ہے. اس کو مثال سے سمجھو. اس کی ایک مثال بہت اچھے طریقے سے بچہ پیدا ہو گیا، چھوڑ دیا، غصے میں طلاق دے دیے، اور طلاق دینے کے بعد حدیث میں کہتا ہے جس نے طلاق بول دیا 3 بار طلاق ہو گیا، اب وہ کیا مرے؟ اصل میں یہ جو قانون ہے اس کو پوری طریقے سے دیکھ. جیسے کہ یہ چشمہ ہے، اگر صرف ایک ڈنڈی اس کی نکال کر کہا جائے چشمہ ہے تو یہ چشمہ نہیں ہوگی. اسی لیے کانچ کی بھی ضرورت ہے اور اس کے بعد فریم کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح 2 قانون ہیں. اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا، یہ ایک قانون ہو گیا تو وہ طلاق پڑ گئی، ٹھیک ہے. دوسرا قانون یہ ہے کہ فوراً اسی جگہ پر جو مسلم معاشرہ ہے کوئی شخص مطلقہ سے نکاح کرے، یہ بہت ثواب کی بات ہے. 2 قانون ہیں. ایک کنواری سے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اتنی فضیلت نہیں ہے حدیث میں، اور یہ فضیلت ہے کہ مطلقہ سے آپ زیادہ شادی کرو ثواب ملے گا. تو 2 قانون ہیں. میں نے ایک بیان سنا. لہٰذا یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ دونوں قانون میں وہ باہمی عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ظلم ہو جاتا ہے عورت پر. تو یہ قانون کی غلطی نہیں ہے. قانون تو یہی ہے کہ جب بھی مطلقہ ہو عورت تو مرد کو سزا کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ طلاق ہو گئی، اس کے پاس مت جاؤ، اور عورت کو کہا جائے گا ڈائریکٹ تم دوسرے کے یہاں چلے جاؤ. تو اور اس کے لیے یہ کہا کہ اے مردوں تم مطلقہ عورتوں سے جلدی سے نکاح کرو، اس کا دوہرا اجر ہے. تو یہ 2 قانون ہیں. دونوں قانون اگر عمل کیا جائے تو ظلم نہیں ہوگا. ایک بات ختم کرتا ہوں. ہاں. مولانا پیر ذوالفقار نقشبند دامت برقم عالیہ، ان کے ایک بیان میں سنا ہے کلپ کہ آخری زمانے میں وہ حدیث پیش کرتے. وہ حدیث کہاں سے وہ تو میرے کو نہیں معلوم، لیکن بتا رہے تھے کہ آخری زمانے میں شوہر اپنی بیوی سے زنا کریں گے. اب بولے کہ اس کے خلاصہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے چکے ہوں گے پھر بھی اس سے مباشرت صحبت کریں گے. ایسا عام ہو جائے گا قیامت سے پہلے. اور اس کے آسان یہ ہوگا کہ جب وہ خود زنا کریں گے اپنی بیوی سے تو بچے کیسے نیک قدوہ افضل بن جائیں گے، اولیاء اللہ بن جائیں گے. تو بہت خطرناک بات ہے بھائی. تو اسی لیے اس میں احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو. لفظ چھوڑنا یا طلاق بولنے میں بہت سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تو درگزر کرنا چاہیے نا کہ چلو اس نے غلطی سے کر دیا، اللہ معاف کر دے. سوال یہ ہے کہ جب وہ غلطی سے کر دیا تو اللہ کو درگزر کرنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اتنی عقل اللہ نے دے کر بھیجا ہے. جب وہ یہ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ یہ بھی جاننے پر قادر ہے، صلاحیت ہے اس کے اندر کہ وہ دین کی بنیادی باتوں کو جان سکے. اور اگر نہیں جانتا ہے تو وہ اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہا ہے، اسی لیے اس کو سزا